سبب ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بڑی مذمت بیان کی جو دنیا کی ساری چیزیں تو سیکھتے سکھاتے ہیں مگر دین نہیں سیکھتے ہیں، دین نہیں سیکھتے اور دین سیکھنے میں لاپرواہی سے کام لوگ لیتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلی آیت جو میں نے تلاوت کیا ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الروم آیت نمبر 7، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، غور سے سنیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیاوی زندگی کی، دنیا کی زیب زینت والی زندگی کا تو علم بہت رکھتے ہیں، بڑی معلومات رکھتے ہیں، تجارت کی، کاروبار کی، لین دین کی، بزنس کی، سمجھ گئے نا، دنیا کی ہر چیز کا علم ان کے پاس ہے، ہر چیز کو سیکھتے ہیں، لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت کا دین کا معاملہ آتا ہے، وہ چیزیں جس سے ان کی آخرت بن سکے، انہیں جس کی روشنی میں اپنے رب کو راضی کریں، وہ چیزیں، وہ علوم اور فنون جس سے اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کر کے آخرت میں جنت کا کامیابی حاصل کر سکے، اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر یہ بہت ہی غفلت اور لاپرواہی سے کام لیتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا علم تو بہت ان کے پاس ہے، بہت کچھ جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، حالانکہ آخرت کے معاملے میں بالکل غفلت سے کام لیتے، صفر اور زیرو ہوتے ہیں۔ اس آیت یعنی سورہ روم کی اس آیت کی تفسیر جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑی پیاری تفسیر کرتے ہیں، اللہ تعالی یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، سوچیں ظاہری دنیا، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی کاروبار کا تو بہت زیادہ یعلمون یہ علم رکھتے ہیں، بات آ گئی نا، علم کس کا رکھتے ہیں یہ دنیا، لیکن وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت سے یہ لاپرواہی کرتے ہیں۔ کتنی بڑی مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز نہیں چھوڑتے، ہر چیز کا علم رکھنا چاہتے ہیں اور آخرت سے بالکل لاپرواہ اور غافل۔ اللہ تعالیٰ اس غفلت کو دور کرے۔ اس آیت کی تفسیر ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ بڑے بڑے محل اور مکانات بنانے کا علم بہت کچھ ہے، نہریں بڑی بڑی جاری کر لیتے ہیں، نہریں بڑی بڑی جاری کر لیتے ہیں، اپنے تجربے سے پتہ لگا لیتے ہیں یہاں زمین کی کھدائی کی گئی تو یہاں پانی کنویں میں نکلے گا۔ اللہ اکبر، سوچو، بڑے بڑے محل اور مکانات بنانے کا بڑا تجربہ، بڑا علم رکھتے ہیں، نہریں جاری کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں پتہ لگا لیا کہ فلاں جگہ پہاڑ میں چشمہ ابلا ہے، وہاں سے کھدائی کر کے نہر آدھے ملک میں پہنچا لیتے ہیں۔ سوچو کتنا علم ہے، کتنی محنت والا ہے۔ اللہ کاروبار اور تجارت کے معاملے میں تو لوگ مشورہ لینے کے لیے آتے ہیں، کیوں اس نے تجارت کا کون سا کورس کہتے ہیں بھائی؟ بزنس کورس۔ اللہ اکبر، وہ کوئی دبئی میں بزنس نہیں کر رہا ہے، صرف آفس کھول رکھا ہے بس۔ اگر آپ کو بزنس کرنا ہے تو وہ مشورہ دے گا۔ سوچا کتنا بڑا علم، اور ایسا علم حاصل کیا کہ اپنے ملک میں نہیں کہیں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے۔ عبداللہ بن عباس کا فرمان ذرا سنو، بڑے بڑے مکانات اور محل بنانے کا بڑا علم ہے، عالی شان نہریں کھود لیتے ہیں، بزنس تجارت کاروبار کا بڑا تجربہ، بڑا علم رکھتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے کسی نے بات کہی تھی؟ یہ وہی کہے گا جس کو قرآن پاک کا علم ہوتا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس جن کو متعلق اللہ سن دعا دی، جب نبی علیہ السلام کے ہاں سوئے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، نبی علیہ السلام کے ہاں سو گئے تھے، اور سوئے کیوں تھے؟ ان کے والد نے کہا تھا بیٹے نبی علیہ السلام
باہر کیا کیا عبادت کرتے ہم لوگوں کو پتا چل جاتا ہے، ہاں سب پتا چل جاتا ہے، لیکن بیٹے بات اصل یہ ہے رات میں نبی علیہ السلام گھر میں رہتے ہیں، ازواج مطہرات کے ساتھ رہتے ہیں، گھر میں آپ کیا نیکیاں کرتے ہیں وہ ہم لوگوں کو پتا نہیں چلتا۔ تو بیٹے آج نبی علیہ السلام کی باری تمہاری خالہ کے یہاں ہے، تم آج گھر میں گھس جاؤ، سونا نہیں بیٹے۔ اللہ اکبر۔ ایک عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کا شوق ذرا دیکھے، صحابہ کرام کا نبی کی اتباع کا جذبہ ذرا دیکھے کہ آپ اپنے گھر میں کیا نیکیاں کرتے ہیں وہ بھی پتہ لگا لو تاکہ وہ عمل بھی ہم سے نہ چھوٹے۔ یہ تو باپ کا کمال ہے، اور چھوٹے سے بچے کا کمال۔ بیٹے سونا نہیں تمہاری ذمہ داری ہے۔ بیٹا آ کے سو گیا، نبی علیہ السلام لیٹ گیا، اللہ کے سو لیٹ گئی، خالہ جان لیٹ گئی، خالہ جان سو گئی، لیکن بچہ چونکہ باپ نے کہا ہے بیٹے سونا نہیں۔ آج کا جوان بیٹا بھی اپنے باپ کو اتنا فرما بردار نہیں ہوگا، چھوٹا سا بچہ کہتا ہے سوئے نہیں۔ نبی علیہ السلام اٹھے اور سمجھتے ہیں کہ بچہ سو گیا ہے، قد نام الغلیم، بچہ سو گیا ہے، اور کہتے ہیں میں سویا نہیں تھا۔ کیوں؟ والد نے کہا تھا سونا نہیں، دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کیا نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے فرما رہے میں سب سن رہا تھا قد نام الغلیم، لیکن میں یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں جگ رہا ہوں۔ کیوں؟ اگر میں یہ کہہ دیتا تو شاید کہ نبی علیہ السلام کوئی نیکی ایسا کرتے ہو، ایسی کرتے ہو جس کے بارے میں کسی کو پتا نہ دینا چاہتے ہو، تو والد کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں میں بھی سوچ لیا۔ جب نبی علیہ السلام اٹھے، وضو کیے اور آ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو میں سمجھ گیا اب نیت باندھ لیا تو سمجھو کہ یہی آخری عبادت ہے۔ میں بھی آ کے شامل ہو گیا۔ بعض روایتوں میں آیا صبح سویرے نبی علیہ السلام حمام میں گئے، باہر دیکھے تو لوٹے میں پانی بھر کر کے رکھا ہوا۔ اللہ، کیا رکھا ہوا بھائی؟ چونکہ پرانے تو حمام میں پانی نہیں ہو رہتا تھا، باہر پانی رکھا ہوا۔ آپ جیسے نکلے فرمایا کس نے پانی رکھا؟ خالہ جان نے بتایا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے نے رکھا۔ اللہ اکبر۔ نیک انسان کی دعا اگر اپنے سے مل جائے تو بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہم سے کہیں گے شیخ صاحب ہاں اللہ بارک برکت دے، اب پتہ نہیں یہاں سے نکلی کہ یہاں سے نکلی، رسمی ہے یا دل خوش کرنے کے لیے، لیکن کسی کے ساتھ آپ بھلائی کر دیں اور بغیر آپ کے مطالبے کے پہلے اس کا دل خوش کریں، پھر وہ دعا دے گا تو دل کی دعا ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے رات بھر اس بچے کی ہونہاری کو دیکھا، اور آپ نے کہا بھی نہیں کہ پانی رکھو بیٹے۔ حمام سے نکلے، بچے کے ذہن میں یہ کہ چلو اللہ کے حمام میں گئے، پانی بھر کے دروازے پہ باہر نکلے، پوچھا کس نے رکھا؟ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس بچے نے رکھا۔ یہ قسمت جاگ اٹھی، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ فوراً عارف اللہم علمہ الکتاب حکمت اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین۔ اے اللہ اس بچے کو، اے اللہ اس بچے کو اپنی کتاب کا علم دے دے۔ اللہ اکبر۔ اللہم علمہ التأویل، اپنی اس قرآن پاک کی تفسیر کرنے کا اللہ اس کو علم دے دے، اور اللہ دین کا اسے عالم بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول کی کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر کر رہے تھے، چند آیتوں کی تفسیر کی تھی۔ باہر کے آنے والوں نے سنا، کہا اوہ اللہ کی قسم، یہ تو اگر یہ نوجوان اگر کہیں ملک روم میں پہنچ جائے اور یہی تفسیر کرتے ہوئے اس شخص کو تفسیر کرتے ہوئے روم کے عیسائی سن لے تو ایک ہی دن میں سارے عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ قرآن پاک کی ایسی تفسیر بیان کرتا ہے۔ میرے بھائی عبداللہ بن عباس تفسیر کرتے ہوئے سوچو کس چیز کو، کس آیت کی تفسیر؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ دنیا کا تو سارا علم رکھتے ہیں اور آخرت کے معاملے میں بالکل صفر اور زیرو، غفلت سے کام لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بڑے بڑے محل
اور مکانات بنانے کا علم ہے، نہریں جاری